الرحیم میں دوستو، ہم نے پرسوں ایک سبق پڑھا تھا وراثت کے حوالے سے کہ بہت سارے حضرات والدین جو ہیں اپنے بچوں کو وراثت نہیں دیتے۔ میں نے اس کے 3 حصے کیے تھے، یعنی 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ نمبر 1 وہ والدین جو اپنی بیٹیوں کو وراثت دیتے ہی نہیں ہیں۔ نمبر 2 وہ لوگ جو وراثت تو دیتے ہیں لیکن اونی پونی وراثت دے دیتے ہیں، جتنا جی چاہا دے دی، جتنا جی چاہا نہ دی۔ نمبر 3 پہ وہ لوگ ہیں جو جن کو وراثت کے مسائل کا ہی پتہ نہیں ہے، بیچارے بالکل لم یبوج ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، جن لوگوں کو وراثت کے مسائل کا پتہ ہے اور وہ وراثت نہیں دیتے، آج ہم ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ میں نے کہا تھا کہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ میں 2 آیات مبارکہ اور 1 حدیث مبارکہ آج کے سبق میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں دوستو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر وراثت کے مسائل کو ذکر کیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ رب العزت نے اس رکوع میں مکمل وراثت کے مسائل کو ذکر کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وراثت کے مسائل ایسے مسائل ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مکمل طور پہ خود بیان فرمایا ہے۔ اب یہاں سے آپ حضرات اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے جب خود وراثت کے ٹوٹلی مسائل کو، تفصیلی مسائل کو بیان کیا ہے تو یہ مسائل کتنے اہمیت کے حامل ہوں گے۔ وراثت کے مسائل میں نہ تو فقہ چلتی ہے، نہ قیاس چلتی ہے، نہ اجماع چلتا ہے، بلکہ پیارے پیغمبر بھی وراثت کی باتوں کو صرف بیان کرتے ہیں، باقی اللہ رب العزت نے مکمل طور پہ تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان کیا۔ ان مسائل کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخل جنات تجری من تحتها الانہار ومن یعص اللہ ورسولہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ جیسے اللہ نے طلاق کے مسائل کو بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، جیسے اللہ نے دوسرے مسائل کو بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اللہ نے وراثت کے مسائل کو بیان کرنے کے بعد بھی فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ اور جو اللہ کی حدود کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ڈال دیتا ہوں۔ اور ایک دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اسی وراثت کے ہی معاملات میں آخر پہ جا کر فرمایا، چونکہ وراثت کے مسائل اللہ رب العزت نے 4 پارے کے آخری پاؤں میں سورہ نساء کے پہلے پاؤں میں ذکر کیے ہیں۔ 4 پارے کے آخری رکوع میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ عام طور پہ وراثت چونکہ یتیم بچوں کی ہوتی ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس کے بھائیوں نے، اس کے رشتہ داروں نے اس کی وراثت کے اوپر قبضہ کر لیا، کھا لیا، پی لیا، بچوں کو ان کا حق نہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس طریقے سے لوگوں کے مال کو، یتیم بچوں کے مال کو، لوگوں کی وراثت کو کھاتا ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھری جا رہی ہے۔ اور میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا وعید بیان فرمائی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی کی وراثت کو نہیں دیتا، کسی کی وراثت میں سے اس کا حق کاٹ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں جنت میں سے اس کی میراث کو کاٹ لیں گے، یعنی اپنی جو وراثت اللہ نے جنت کے طور پہ مسلمان بندوں کے لیے بنائی ہے، اللہ اس میں سے اس کی وراثت کو کاٹ لیں گے۔ میرے دوستو، ہماری نمازیں، ہماری تہجدیں، ہمارے حج، ہمارے روزے، ہماری زکاتیں، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، معذرت کے ساتھ میں یہاں پر ایک یہ بات بھی عرض کر دیتا ہوں، ہمارے چلے، ہمارے 4 ماہ، ہمارے سال اور اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کرنا، اگر ہم اپنی بیٹی کا حق نہیں دے سکتے، اپنی بہن کا حق نہیں دے سکتے، اور اگر ہم بیٹی کو حق سے محروم کر دیتے ہیں، ہم اپنی بہن کو حق سے محروم کر دیتے ہیں، تو ہمارے ان اوقات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری نمازیں کسی کام کی نہیں، ہمارے روزے کسی کام کے نہیں، ہماری حجیں کسی کام کی نہیں،
کیونکہ جب تک ہم حقوق العباد کو ادا نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے میں آپ سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کا حق ہے، جن کے ذمے ان کی بیٹیوں کا، ان کی بہنوں کا حق ہے، ان کو ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ ڈھلا